ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ 30 اپریل کو پنجاب میں صوبائی الیکشن ہونے ہیں اور اس کے لیے الیکشن مہم جو ہے وہ سیاسی جماعتیں شروع کرنا چاہتی ہیں۔ آج کاغذات نامزدگی بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن مہم نہ چلائیں۔ پہلے انہوں نے چند روز پہلے لاہور میں ریلی نکالنے کی کوشش کی تو دفعہ 144 لگا دی گئی، ریلی کو روکا گیا، مظاہرین پہ لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس پھینکی گئی، اس میں ایک کارکن جو ہے اس سارے عمل میں جہاں بحق بھی ہوا، کوئی کہتے ہیں حادثہ ہوا، کوئی کہتے ہیں تشدد سے ہلاک ہوا۔ بہرحال ان کو ریلی نہیں نکالنے دی گئی۔ آج بھی اعلان تھا کہ تحریک انصاف ریلی نکالے گی، عمران خان قیادت کریں گے، داتا دربار تک جائیں گے زمان پاک سے، لیکن دفعہ 144 لگا دی گئی، رینجرز طلب کر لی گئی اور ان کے رہائش گاہ کے زمان پاک جو لاہور میں ہے وہاں پہ پولیس جو ہے اور رینجرز وہ تعینات کر دی گئی، خاردار تارے لگا کر، کنٹینرز لگا کر رستے بند کر دیے گئے۔ بہت سے کارکن پہنچے بھی اور وہاں پہ کافی دیر پرجوش بھی رہے، لیکن ریلی نہیں نکل سکی، بلکہ خطرہ یہ ہو گیا کہ پھر تصادم نہ ہو، لاٹھی چارج اور آنسو گیس وغیرہ کا استعمال نہ ہو، واٹر کیننز بھی پہنچا دی گئی تھی، تو عمران خان نے ریلی کو ملتوی کر دیا کل تک۔ اب وہ کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ریلی نکالیں گے۔ خواہش یہ لگتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ الیکشن مہم نہ چلا سکیں اور اگلے کچھ روز میں کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتار ہو جائیں، تاکہ ایک تاثر قائم ہو کہ عمران خان کا تو باب اب ختم ہو چکا اور ان کے جو حامی ہیں وہ ڈپریس ہو کے اور ڈی مورلائز ہو کے گھر بیٹھ جائیں۔ شاید اس طرح ان کے مخالفین سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کی جا سکتی ہیں۔ اس موضوع پہ ہم ہارون صاحب سے بات کریں گے کہ ہارون صاحب یہ جمہوریت ہے کہ بار بار وہ ایک الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، ریلی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو۔ اچھا، مریم نواز جو جلسے کر رہی ہیں دفعہ 144 نافذ نہیں ہوتی، لیکن عمران خان جب جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت، کون سا آئین، کہاں کی آزادیاں ہیں؟ یہ کبھی جمہوریت تھی ہی نہیں۔ یہ جو قائد اعظم زندہ تھے تو جمہوریت تھی، اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے جوڑ توڑ ہی رہا ہے کوئی۔ اور وہ جیسے ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کون سا فیئر الیکشن ہوا ہے کبھی اس ملک میں؟ 10 دفعہ الیکشن جو ہے سارے ہی، ہاں جو 70 میں ہوا تھا بائی اینڈ لارج، وہ بھی اس میں شیخ مجیب الرحمان نے غنڈہ گردی تو بہت کی تھی، لیکن بہرحال وہ جیتے تو تھے۔ اگر وہ غنڈہ گردی نہ بھی کرتے تو 5 سیٹیں کم جیت جاتے، 10 سیٹیں کم جیت جاتے، تو اس کے تو رزلٹ ہی نہیں مانے۔ تو جمہوریت تھی کب؟ جمہوریت ایک نعرہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی وہ اس کے جلسے مریم کے، تو وہ ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ وہ جو اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ پابندی تو اس پہ لگائی جاتی ہے جس میں 4 آدمی ہوں، تو 4 آدمی کبھی پورے ہوں گے، ہاں پورے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ تو مذاق کی بات ہے، مریم نے ہوتے کیا آدمی ہوتے ہیں، یعنی استانیوں کو بلایا گیا، ان کی حاضری لگائی گئی علاقے کی استانیوں کی۔ آج جو لاہور یہ محسن نقوی صاحب ہے وزیر اعلیٰ، کہتے ہیں مجھ پہ تنقید نہ کرو ورنہ میں چھوڑ دوں گا۔ وہ چھوڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ چھوڑ دیں، ٹیلی ویژن کے اشتہارات کے اپنے نرخ آپ نے 1.5 گنا 2 گنا کر لیے اور آپ چھوڑ کے جائیں گے؟ ہیں جی، کوئی چھوڑ کے بھی جاتا ہے، دسترخوان سے کوئی اٹھ کے جاتا ہے بھوکا، کبھی کوئی دسترخوان سے اٹھ کے جاتا ہے۔ وہ ایم کیو والے بھی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے کو، میرا خیال ہے 152 دفعہ تو ضرور انہوں نے کہا جب کام اٹک جائے تو کہتے ہیں چھوڑ دیں گے، جب کام نکل جائے تو پھر وہ ایم کیو والے، یہ تو پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں گے۔ چھوڑ دیں گے؟ آپ نے نوکری کی ہے، آپ چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ نوکری ایسی نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ سکیں۔ اس سے بھی بڑا لطیفہ دیکھیے، وہ وزیر اطلاعات دھمکیاں دے رہے ہیں عمران خان کو، کیا کہ وہ اگر تم نے قوانین کی خلاف ورزی کی تو اس ریاست تم سے سختی کے ساتھ نمٹے گی۔ بولو، وہ ایک کوا شیر کو گالیاں دے رہا تھا۔ اچھا سنے تو صحیح، کوا شیر کو گالیاں دے رہا تھا کہ تم شیر بنے پھرتے ہو اور یہ گدھے کی طرح یہاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے شکار کرنے کے بعد آپ نے جیسے شیر تو ایسے پڑا ہی رہتا ہے نا، سوائے اس کے سستاتا رہتا ہے کہ اپنا شکار پہ جانا ہو، بھوکا ہو شیر تو حملہ کرے گا نا۔ تو کسی نے جانور نے پوچھا، بھالو نے یا کسی نے ہاتھی نے، کہ بھئی کوا تمہیں اتنی دیر سے گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا، گالیاں تو نہیں، تو تم کو جواب نہیں دیتے؟ اس نے کہا مجھے کوا نہیں گالیاں دے رہا، درخت کی بلندی گالیاں دے رہی، میں درخت پہ تو چڑھنے سے رہا۔ اللہ کی شان، یہ وزیر اطلاعات عمران خان کو دھمکیاں دیتا ہے
ایک کونسلر کا الیکشن لڑو، تمہیں پتہ چلے کہ تم کہاں کھڑے ہو. اور وزیر اعلیٰ وزیر اپنے اطلاعات بھی وہ جس نے اگر 4000 تحریریں لکھی ہیں تو 3000 بھارت کے لیے سافٹ کارنر ہے جس میں. ہاں جی، یہ دن بھی پاکستان میں دیکھنے تھے. ہاں جی. اچھا ہارون صاحب، یہ لکی رانی سرکس، ایک سرکس بھی ہوئی وہاں پہ، میراتھن ریس بھی ہوئی، مریم نواز کا جلسہ بھی لاہور میں ہوا، اور وہ کہتے ہیں پی ایس ایل میچ تو لکی رانی سرکس جو اب آپ نے نام لے ہی دیا ہے، ویسے ایک ہی سرکس ہے پاکستان. ہاں، اس میں یہ سیاسی جماعتوں کے سوائے پی ٹی آئی کے باقی جماعتوں کے جلسوں سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. ہاں نہیں، وہ ہوتی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم تو بڑے شوق سے اسے بچپن میں دیکھنے جاتے تھے، لیکن اب اس کا رواج کم ہو گیا. تو بہت سے فنکشن ہوئے. ان کا ہوا ورکرز کنونشن ہوا جس میں بتایا آپ کو سرکاری ملازمین کو بلایا گیا، اور جناب وہ اپنا کہہ رہے میچ تو ہے 7 بجے. وہ پہلے ختم ہو جاتی ریلی. وہ تو میکسیمم 5:30 کا ٹائم تھا، 5:30 نہ ختم ہوتی، 6 بجے ختم ہو جاتی. اور وہ اس کا روٹ بھی الگ ہے، میچ کا روٹ بھی الگ. کہاں داتا دربار، کہاں قذافی اسٹیڈیم، بہت دور ہے. نہیں، قذافی اسٹیڈیم تو دیکھے نا، مال روڈ کے اس طرف ہے نا. اور اس کے لیے کیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر وہ وہاں سے انہیں نہ گزرنا ہو، مال روڈ سے فرض کیجئے نہیں گزرا، بلکہ وہ طے کیا جا سکتا تھا. وہ مال روڈ سے نہیں گزر رہے تھے، وہ دھرم پورے والی سائڈ سے. اچھا، تو وہ اپنا وہ کیا مسئلہ ہے، اور اس میں بہترین سیکورٹی ان کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ خوہ بدرہ بہانہ بسیار. مجھے نہیں الیکشن ہوتے نظر آتے. یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو الیکشن ہوں گے ہی نہیں سرے سے، اور یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کی انڈورسمنٹ 20% پر رہ گئی ہے، ہوتے ہوتے اس سے بھی کم رہ جائے گی، اور اچانک ایک دن خبر آئے گی، رات کو آپ سو کے اٹھیں گے یا لیٹ نائٹ خبر آئے گی کہ بھائی یہ چھٹی ہو گئی. کوئی جو بھی کریں گے، مجھے نہیں پتا کیا کریں گے، کوئی سمجھ میں تو کسی کی آ نہیں رہا، نسخہ تو کوئی ہے نہیں ویسے. اور وہ ان کا یہ کریں گے، دیکھیے عمران خان کو گرفتار کریں گے، بلوچستان وغیرہ میں نظر بند کریں گے، ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کریں گے. ایک خان صاحب بھی بڑی غلطی کر رہے ہیں. وہ ابھی سے میں انہیں متنبہ کرتا ہوں، کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی سے مشورہ وہ کریں، میری ایک معمولی آدمی کی رائے کی اہمیت نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا شاہ محمود پارٹی چلائیں گے میرے بعد. نہیں جناب، کمیٹی بنائیے، کمیٹی. ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ بنا دی جائے. نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی تک بات ہی نہیں کی. یہ ایک ریئل تھریٹ ہے. دیکھیں نا، آپ پہلے سے پیش بندی کی جاتی ہے ایسی سچویشن. کمیٹی بنائی جس میں 5 آدمی ہوں، یعنی میرا خیال ہے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، سینئر، اور جو مشکل وقت میں گزر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں خوب سمجھتے ہیں شاہ محمود، لیکن یہ کہ لوگ اکٹھے مل کے فیصلے کریں گے تو تبھی ہے نا. شاہ محمود کے ساتھ ایک پرابلم ہے، سیاست کو بہت تو سمجھتے ہیں، تجربہ بھی بہت ہے، وہ ٹیم پلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی پسند ناپسند ہوتی ہے، ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو ذہن میں. اور خاندان کا ایک آدمی رکھیں اس میں. اس لیے ویسے تو وہ 4-5 آدمی ہوں گے سینئر، تو امید ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، لیکن لبھانے کی بھی کوشش کی جائے گی، ڈرانے کی بھی کوشش کی جائے گی، انسینٹو بھی دیے جائیں گے. خاندان کا کوئی آدمی ہو، جیسے علیمہ خان ہے فرض کیجئے، تو ان کو پوری ٹھیک رپورٹ تو ملے گی نا. پھر یہ کہ ان کو گرفتار، خاندانی سیاست کے خلاف ہے نا عمران خان. وہ تو ان کو وزیر اعظم کو امیدوار تو نہیں بنانا، اور بنائے ہیں تو یہ مناسب بھی نہیں ہوگا، نہ وہ اس طرح سوچتے ہیں، اور نہ انہیں وزیر اعلیٰ کو امیدوار بنانا ہے، نہ وزارت دینی ہے، اس کا تو سوال نہیں. لیکن یہ اس معاشرے کی جو ساخت ہے، دیکھیے نا، وہ آدمی کا نام بھی تجویز کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے چینل پہ تو نہیں کیا جا سکتا. وہ ان کے دوست انہیں بہتر نام بھی تجویز کر سکتے ہیں اس کمیٹی میں، لیکن علیمہ خان کو اس میں ہونا چاہیے. اور یہ غلطی نہ کریں. دیکھیے، مشکل وقت آتا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. ہاں جی، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور جان کے نقصان سے اور مال کے نقصان سے اور باغوں کی بربادی سے. اور جب اہل ایمان پہ مصیبت آتی، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون،
فبشر الصابرین، دوسری جگہ فبشر، اس سے پہلے اب وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس چلے جانا، بھلے یہ دنیا اور اس کے مناسب اور اس کی چہل پہل اور اس کی وجاہت یہ اصل چیز نہیں، توکل ہے۔ سادہ الفاظ میں توکل تو اسی میں تھا، قائد اعظم میں ہی تھا، زندگی بھر نہ شخصی طور پہ کسی سے مدد مانگی، نہ پارٹی کے لیے، کسی حال میں نرمی انہوں نے دکھائی نہیں، لچک دکھائی، لچک بات چیت میں، اکاموڈیشن بہت کی۔ ویسے ہارون صاحب، نون لیگ کو بڑی امید ہے کہ 18 مارچ تک یا چلیں 18-20 عمران خان اریسٹ ہو جائیں گے، ان کی ضمانت جو ہے 13 مارچ تک ہے، کل تک ہے، اس کے بعد کسی وقت بھی اریسٹ ہو جائیں گے۔ وہ تو نواز شریف نے تو صاف کہا ہے لوگوں سے جو اس کے ملنے والے ہیں، وہ گرفتار ہوگا پھر وہ آئیں گے تو تب میں آؤں گا، مطلب یہ کہ میں کشتی تب لڑوں گا کہ سامنے والا جو پہلوان ہے اس کو جنگلے میں ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ میں وہ اگر پہلوان بالکل سامنے کھڑا ہے تو میں کشتی نہیں لڑ سکتا۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لیڈرز کہ نواز شریف آئیں گے، اعلیٰ عدلیہ میں درخواست دی جائے گی، ان کو کوئی ریلیف ملنے کی بھی امید ہے، ضروری تو نہیں کہ مل جائے۔ میں عدلیہ کے بارے میں اب میں کیا عرض کروں، انحصار عدلیہ پہ ہے۔ دیکھیے عدلیہ اگر ظلم ہونے دیتی ہے، زیادہ صحیح الفاظ میں عدالتی نظام اگر اس ظلم کو برپا ہونے دیتا ہے تو یہ ایک اور بات، لیکن میں تو نواز شریف کے عزائم آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کے حلیفوں کے، مولانا فضل الرحمان، یعنی ایک آدمی ہے اور 13 جماعتیں ہیں اور اتنے سرپرست ہیں، اتنے، اور چینل ہیں پشت پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور اخبار نویسوں کے لشکر ہیں، اور ایک آدمی سے کے خوف سے کانپ رہے۔ تو یہ فعال طبقات عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ عمران خان فعال طبقات کے مفادات کا خیال رکھے تو وہ ضرور اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو عمران خان کی بھی آتے ہی آپ نہیں، اس کی دیکھیں نا سیاسی فہم کی غلطیاں بھی بہت ہیں، مثلا آتے ہی اس وقت تو عدالتوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ ذرا سختی تھا، اور میڈیا کے معاملے میں تو ان کے کارکنوں نے حماقت کی حد ہی کر دی، یعنی کوئی شخص نہیں ہے، وہ کہتے پورا میڈیا ہی کرپٹ ہے 100%، یعنی یہ تو اتنا بھی نہیں خیال کرتے فکرہ لکھتے ہوئے کہ کچھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں، ایک آدمی شہید ہو گیا اور کھڑا ہوا کون ہے؟ میڈیا کے کچھ لوگ، صرف اخبار نویس ہی کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ۔ حامد خان کہاں ہیں؟ اپنے وکیلوں کو لے کے نکلے نا۔ حامد خان تو نہیں بولتے، اعتزاز احسن بولتا ہے، نہیں بولتے، وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں پارٹی کے، بس پارٹی کے لیڈر ہی ہیں، بس کچھ چیزیں ہیں وہ اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھے تو اچھا۔ تو ہارون صاحب، وہ تو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جب تک واپس نہیں آئیں گے، ان کے جو سزائیں ختم نہیں ہوں گی کورٹ سے، اس وقت تک الیکشن ہی نہیں ہوں گے۔ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مجھے ہوتے نظر نہیں آتے۔ نہیں، وہ تو دیکھیے نا، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو زیادہ خوبصورت الفاظ میں اعتزاز حسن نے بیان کیا کہ 9 من تیل ہوگا تو رادھا نہ چھکی، اور 9 من تیل یہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں، کمپین نہ چلا سکیں۔ بالکل، پوری الیکشن کمپین میں گرفتار رہیں، یہ اپنے آدمی اس کی پارٹی میں داخل کریں، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح جڑے، مگر وہ کیا حکومت ہوگی جی؟ وہ کیا حکومت ہوگی؟ اس کو کون پوچھے گا؟ وہ اسی طرح کے جیسے یہ وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، وزیر اطلاعات بنایا ہوا ہے، تو کیا آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ممکن ہے؟ ایک احمد شاہ مسعود نہیں، ایک احمد شاہ تھے افغانستان میں، وہ ایک نگران حکومت، ایک جلا وطن حکومت بنائی دکھاوے کے لیے، تو وہ اس وقت پاپولر لیڈر تھا حکمت یار، اتنا یہ تناسب تو نہیں تھا پاپولیرٹی کا جو عمران خان کا ہے، لیکن بہرحال سب سے پاپولر لیڈر تھا اپنی کمیونٹی میں، تاجک کمیونٹی میں۔ نہیں وہ نہیں، عمران خان وہ ساری حکمت یار پاپولر لیڈر تھا پشتون بیلٹ میں، لیکن اس کے شمال میں بڑے گہرے اثرات تھے، جی، ٹھیک ہے، جو آدمی میجارٹی میں پاپولر ہوتا ہے تو دوسری گروپوں میں بھی ظاہر ہے اس کو حمایت ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو وہ احمد شاہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ یہ کرنا اور یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ حکمت یار صاحب بات بہت کم کرتے، بہت کم، یعنی اگر جنرل کیانی سے بھی کم کسی کو گفتگو کرتے دیکھا تو وہ حکمت یار ہی تھے۔
تو جب وہ گفتگو ختم کر چکے تو انہوں نے کہا احمد شاہ آپ اپنے آپ کو واقعی وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنی بات کہی اور ختم کر دی. او بھائی یہ کون سی حکومت ہے؟ اس کے انڈورسمنٹ کیا ہے شہباز شریف کی پرفارمنس کی؟ 67% پاکستانیوں نے کہا کہ ہم ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. تعلیم یافتہ. ابھی جو پائیڈ کا سیمینار ہوا اس میں پڑھا لکھا ہی آدمی کہے گا نا، جس کے پاس ٹکٹ خریدنے کے پیسے ہوں گے، جو ویزا اپلائی کر سکے گا وہی کہے گا نا. لیکن ویسے تو کہیں تو 80% آبادی ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. 1/3 رہ گئی میڈیا کی ویورشپ. میڈیا ٹی وی دیکھنے والے کتنے رہ گئے؟ 1/3. اور یہ 10% رہ جائیں گے ان پالیسیوں کے نتیجے میں. کوئی دیکھے گا نہیں، موبائل رہ جائے گا. اب ٹرانزیشن تو ادھر ہو رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی. ڈیجیٹل ویسے آپ کو لگتا ہے یعنی کہ بچ گانا حرکتیں اس طرح کوئی ملک یعنی 61% والے کو ہرا دیں گے، 19% والے کو جتا دیں. کمال ہے. نہیں یہ تو ہمارا مفروضہ ہی ہے نا. وہ تو الیکشن وہ ساری تیاری کس لیے ہو رہی بھائی؟ الیکشن میں کتنے دن رہ گئے باقی؟ ریلی نہیں نکال سکتے، اور اس پہ دھمکی بھی دے رہے ہیں. دھمکی کون دے رہا ہے یار؟ رات ہو گئی. لیکن الیکشن کمیشن کو انہوں نے درخواست دی، انہوں نے کل اجلاس. الیکشن کمیشن، یہ الیکشن کمیشن میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب. پہلے بھی تو ایک الیکشن کمشنر تھے، تو سردار ایاز صادق نے ان کو درخواست دی تھی اپنا 2018 میں سردار رضا، اور انہوں نے حکم جاری کیا تھا اسی وقت. وہ تو الیکشن کمشنر، نگران حکومت ان کی، وہ تو الیکشن کمشنر تھے نا. ہاں لیکن اب انہوں نے کل اجلاس بلایا ہے. ہاں پھر وہ کوئی ہو سکتا. یہ تو ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف کرتے ہیں، پھر وہ ہائی کورٹ اس کو یا سپریم کورٹ اسے مسترد کرتی ہے. تو اسی طرح اب وہ کورٹ میں بھی گئے تو آج کورٹ بھی بند تھی. حال یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کرا نہیں سکتے. یعنی یہ ارکان اسمبلی ہیں، عدالتیں حکم دے چکی ہیں کہ ان کی رکنیت برقرار ہے، ہاؤس میں وہ جا نہیں سکتے. ہاں اسپیکر انہیں جانے نہیں دے. اور الیکشن ضمنی وہاں ہو نہیں سکتے. بیچ میں پھنسا ہوا ہے کام. الیکشن کیسے ہونے دیں؟ پہلے اس نے 75% سیٹیں جیتیں تھی، اس دفعہ شاید 85% جیت جائے. کیا کریں گے؟ لیکن میڈیا دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ان کا ہی زور ہے. ایسے دھڑا دھڑ پریس کانفرنس سے انہیں للکارتے ہیں. میڈیا میں تو ایسا لگتا ہے کہ لیاقت علی خان کے بعد، سہروردی کے بعد سب سے بڑے لیڈر مریم اورنگزیب ہے. ویسے ہارون صاحب جو جارحانہ رویہ ہے اس وقت، یہ جمہوریت کا رویہ ہے، یہ تو فاشزم. وہ جمہوریت تو انہیں چھو کے نہیں گزری. وہ جب بنا بادشاہ سلامت وزیر اعظم بن گیا نواز شریف، تو اس نے تصویریں لگائیں وہاں مغل بادشاہوں کی 90 شارہ پہ. اور جب یہ پرائم منسٹر ہاؤس بنا وہ دیکھنے کے لیے گیا یہ شارع دستور پہ، تو اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں، یہ کیا ہے، اس میں کچھ مینار ہونے چاہیے، گنبد ہونے چاہیے. پھر وہ آپ کو پتا بنائے مغل بادشاہت کا تصور ابھی تک ایک دن دیکھ رہے تھے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پھر رہے تھے، کہہ لے کاریڈور بڑے تنگ ہیں، توڑ کے بڑا کرے. کاریڈور توڑ کے کیسے بڑا کیا جا سکتا ہے؟ 40 کلو، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہنا، 40 کلو گوشت پکتا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. 40 کلو. کون کھاتا تھا اتنا گوشت؟ مجھے کیا پتا کون کھاتا تھا. وہ چمچے انسان تو نہیں اتنا گوشت کھا سکتا. نہیں وہ تو اس نے میرا خیال ہے وزٹرز کے لیے. ضیاء کے زمانے میں بھی بڑی ویسٹیج تھی، دیکھیں پکتی تھی مگر ملازموں کے لیے. اچھا غلام اسحاق خان آئے، 1 لاکھ روپے روزانہ کا خرچ تھا، جو آج کے حساب سے سمجھ لیں 20 لاکھ روپے سے کم نہیں، 20 نہیں 50 لاکھ روپے جو چیزوں کی قیمتیں ہیں بھائی. تو وہ اپنا غلام اسحاق خان انہوں نے فائل منگوائی. انہوں نے پہلے تو دیکھ چکر لگایا جیسے ان کی عادت تھی. انہوں نے کہا بند کرو، یہ کیا ہے، کفایت شار آدمی. اچھا نہیں، انہوں نے کہا تنخواہ نہیں لیتے کیا؟ مطلب یہ کہ کسی کا الاؤنس بڑھایا جا سکتا ہے، کوئی فالتو کام کر رہا. اور وہ پوچھا کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 لاکھ روپے. انہوں نے فائل منگوائی، اس پہ لکھا 1000 روپیز اے ڈے، ناٹ مور دین 1000 روپیز اے ڈے. ٹھیک ہے، بتیاں بجھائیں. ویسے ہارون صاحب عمران خان پہ بھی اچھا وہ آ گئے اپنا نگران وزیر اعظم، وہ ورلڈ بینک والے معین قریشی آ گئے. وہ کہتے ہیں وہ شلوار گیلس سے پہنتے تھے. اچھا وہ آئے. ہاں اچھا وہ بڑے دلچسپ آدمی تھے، وہ سادہ آدمی تھے، مطلب کہ پروفیشنل جیسے ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے، باہر رہے نا ساری عمر. اچھا وہ بڑی ان کے بارے میں فضول باتیں ہم نے سنی. کوئی سادہ سے آدمی تھے، کام کرتے تھے، کوئی انہوں نے ایسا فیصلہ نہیں کیا ملک کے مفاد کے خلاف.
یہ سیاستدان ان کے خلاف بڑے ورلڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ تھے. آپ دنیا مانتی تھی ان کا لوہا. وہ آئے ہاں جی, قصور والوں میں بڑی ذہانت ہے جی, کیا کہنے. اچھا وہ اپنا آئے کہنے لگے کہ کیا کیا کھانے پکیں, کیا کیا کھانے. وہ ایک آدھ دفعہ آیا تو انہوں نے منع کیا کہ بار بار میرے پاس آ کے یہ نہ پوچھیں, کھانے کو بھول جائیں. اب وہ حیران کہ بھائی لنچ کا وقت ہوگا, پرائم منسٹر صاحب کریں گے کیا. پرائم منسٹر صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا, ہاں جی, اپنا پرس نکالا, 500 روپے دیے, کہا یہ سامنے اپنا ہوٹل ہے, یہاں سے کلب سینڈوچ لے. یہ ویسٹ کا تو مورل ویلیو سسٹم یہی ہے. ہمارے ہاں پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی میں فرق نہیں سمجھا جاتا, پبلک پراپرٹی کو بھی اپنی سمجھ لیتے ہیں. یہی ہے, یہ دیکھیے نا, تہیا کیا ہوا ہے ان فعال طبقات نے جو ٹیکس نہیں دیتے, جن پر $17 بلین 5100 ارب روپے کی مراعات سالانہ ہوتی ہیں, جو جنہیں ٹیکس دینا چاہیے کم از کم 4-5 ہزار ارب روپے, جو وہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, مراعات لیتے ہیں 5100 ارب روپے کی. اچھا وہ یہ کہتے ہیں عمران خان آ جائے گا. ہاں جی, اب خان صاحب بادشاہ آدمی ہیں, کئی دفعہ ان سے عرض کیا کہ بھائی سیاست ایک پریکٹیکل چیز ہے, روی رکھنی چاہیے. سیاست جو آرٹ آف پاسبلٹی ہے, بھیا کو سب کو, عوام ان کے ساتھ ہے, ووٹر تو ان کے اتنے ہیں کہ 2/3 میجارٹی نہیں ہے, 3/4 ضمنی الیکشن میں لی یار, جنرل الیکشن میں کیسے نہیں لیں گے. لیکن فعال طبقات کو یہ کیسے گوارا ہے, انہیں تو جنیجو گوارا نہیں تھا. مطلب عمران خان بمقابلہ فعال طبقات اشرافیہ, یہ مقابلہ پاکستان میں ہو رہا ہے. مزید بات چیت کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین, ہم بات چیت کر رہے تھے کہ آج عمران خان اور تحریک انصاف نے لاہور سے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا, لیکن دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور وہاں رینجرز طلب کر لی گئیں اور پولیس نے ناکہ بندی کر دی ان کے گھر کی, تاکہ وہاں سے لوگ آگے نہ جا سکیں. صورتحال ایسی دیکھ کر عمران خان نے آج کی ریلی جو ہے وہ ملتوی کر دی اور کل اعلان کیا ہے کہ دوبارہ نکالیں گے. اس سے 3 روز پہلے بھی وہ ایسا ہی ہو چکا ہے اور وہاں پر کافی تحریک انصاف کے کارکنوں پر لاٹھی چارج ہوا تھا, آنسو گیس پھینکی گئی تھی اور اس سارے ہنگامے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے اور ایک کارکن جو ہے جاں بحق ہوا, جس کے اوپر تنازع ہے کہ وہ تشدد سے ہلاک ہوا یا وہ حادثے کا شکار ہوا. بہرحال یہ کوشش لگ رہی ہے کہ عمران خان الیکشن مہم نہ چلا سکیں, وہ گرفتار ہوں اور پھر الیکشن مہم شروع ہو. دوسری ایکٹیویٹیز لاہور میں ہوتی رہیں. مریم نواز نے بھی ایک انتظامی جلسے سے خطاب کیا, ایک سرکس ہو رہی ہے لاہور میں, PSL کے میچ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ مختلف ایونٹس, میراتھن ریس بھی ہوئی, اس پہ دفعہ 144 کا اطلاق نہیں ہوا. بہرحال سیاست جو ہے, جیسے کہ ہارون صاحب ابھی کہہ رہے تھے, کہ لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے جس قسم کا ماحول ہے. اب حالانکہ آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے تو الیکشن کرانا لازمی ہے. اگر الیکشن اگر عدالتی نظام جو ہے وہ کچھ بھی پرفارم کرے گا, سپریم کورٹ فیصلہ صادر کر چکی ہے, ظاہر ہے اپنے فیصلے کی حفاظت کرے گی. اگر وکیل کھڑے گا, مجھے حامد خان کی خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو وہ اگر وکیل تو تیار ہیں اس کے لیے کہ بھائی اپنا دباؤ, اس طرح کی تحریک کی ضرورت نہیں ہے. او بھائی انہیں علامتی طور پہ بائیکاٹ کرنا ہے, علامتی کچھ جلوس نکالنے ہیں, وہ اس وقت وہ دباؤ ڈال لیں, انہیں نہیں روکا جا سکتا. لیکن ہارون صاحب, اب نون لیگ کی حکمت عملی یہ نظر آ رہی ہے, ان کے سارے لیڈر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پہ زبردست تنقید کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ موجودہ کو بھی دباؤ میں لایا جائے کہ اگر تم نے کوئی ہمیں فیور نہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی ہم کل ایسا کریں. دباؤ کچھ نہیں ہوتا, آپ نے بھی فیس کیا ہوگا اس کو. ہم نے اسلامی جمعیت طلبہ, MQM کی تو کئی سال دباؤ, ANP یہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کبھی, آپ کو پتا ہے مہم شروع کر دیتے تھے ہمارے PTI کے دوست بھی, اور ایسی خوفناک مہم کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. مجھے ایک دفعہ کسی نے میسج کیا کہ ہم آدمی کا DNA بدل دیتے ہیں. PTI کی خاتون ورکر نے, جو وہ تو تیسری جماعت میں پڑھتی ہوں گی, جب عمران خان سے میرے تعلقات تھے. ہاں جی, تیسری میں بھی شاید پیدا ہی نہیں ہوئی ہو. بات یہ ہے, دباؤ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ قبول کرتے ہیں. عمران خان دباؤ, طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. نہیں عمران خان نے دباؤ قبول کیا تو کیا ہے, وہ تن کے کھڑا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن آپ کھڑا ہے تو سپورٹ حاصل ہے نا، عوام کی سپورٹ ہے، فعال طبقات کی نہیں ہے۔ فعال طبقات، جی فعال طبقات، اب میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا، یہ فعال طبقات 1000 برس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے نا، ہر ایک کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ ہم ضرور کہتے ہیں خان صاحب سے کہ انصاف کریں، یہ نہ کریں کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، اگر نہیں چھوڑوں گا تو محمد خان بٹی نے کیا کہا ہے اور اپنا وہ مونس الہی نے کیا کیا ہے، تو پہلے تو احتساب اپنوں کا ہوتا ہے نا، پیمانہ سب کے لیے ایک، وہ تو ادارے کریں، نہیں احتساب اداروں کو کرنا چاہیے، کسی شخص کو نہیں ہے فیصلہ کرنا چاہیے کہ احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور جو پشاور کے بعد اخبار نویس الزام لگا رہے ہیں کہ پختونخوا کی حکومت ہی بیچ ڈالی پرویز خٹک نے، کہ اپنے مقدمے کا کوئی اس طرح کا الزام ہے۔ تو ہارون صاحب، کراچی میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کی، تو مطلب یہ ماحول عجیب ہے، مطلب یہ کراچی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ ناقابل، جتنا میں اس پہ غور کرتا ہوں، فون کرتا ہوں لوگوں سے، مجھے یقین ہی نہیں آتا یار، یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک آئین موجود ہے، جس میں قانون ہے، جس میں عدالتیں ہیں، جس میں وکیل پائے جاتے ہیں، جس میں میڈیا ہے، کمال ہے یار، جس کو چاہا اٹھا لیا اور اس کا پھر کوئی پتہ ہی نہیں، نام و نشان ہی نہیں۔ ایک آدمی تو جو دیکھیں ٹیررزم میں ملوث ہے، خدا نخواستہ ریاست کے لیے خطرہ ہے، تو چلیے بعض اوقات کا حدود سے تجاوز بھی کرنا پڑتا ہے، وہ تو جنگ ہو گئی نا، ایک پولیٹیکل ورکر ہے، ہاں اس کو کیا آپ اٹھاتے ہیں؟ اور وہ جو ہدایت الرحمان کے معاملے، ہدایت الرحمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹرالر آتے ہیں کراچی سے اور ساری مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں، یہ 20,000 کی آبادی، وہ خود بھی ان کے والد ماہی گیر فیملی سے ہیں، اور وہ ایک عام آدمی ہے، اور اس کی پاپولیرٹی کا عالم یہ 67 میں سے 42 سیٹیں اس نے شہر میں جیت لی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، اب آپ اس شہر کے لوگوں کو ناراض کر کے دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی گوادر کی اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے دنیا میں شاید چند ہی ایک مقامات کی ہوگی، بعض اعتبار سے کوئی اس کی میں یعنی ایک نادر مثال ہے، سارا تیل وہیں سے گزر، اس شہر کے لوگوں کو آپ فلیئر اپ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور وہ آدمی جہاں قتل ہوئے وہ تو تھے ہی نہیں وہاں، اور وہ پیش ہوئے جا کے عدالت میں، عدالت کے باہر ہی انہیں گرفتار کر لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھا کھیتران کی ضمانت ہو گئی، ہدایت الرحمان کی ضمانت نہیں ہو سکتی، کمال ہے یار۔ غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم کی جائیں اور سویلین لوگ، جی کیا کام ہے یہ 20,000 آدمیوں کو کارڈ جاری کرنا، کیا کام ہے جی یہ اس زمانے میں؟ جو جینوئن شہری ہیں، باقی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہوتا ہے، کوئی گڑبڑ ہو، ظاہر ہے گڑبڑ کون، وہ بیچارے تو نہیں، ملا تو نہیں گڑبڑ کریں گے، کوئی انڈیا کرے گا، اور کوئی غیر ملکی طاقتیں کریں گی، مگر آپ کا وہاں اتنے چھوٹے سے شہر میں انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں بنا سکتے آپ، ہاں جی۔ پانی کی وہاں یہ حالت ہے، مجھے خود اپنا ایک چیف سٹاف نے بتایا، وہ پرانی بات ہے ویسے آج کی بات نہیں ہے، کہ 1 کروڑ روپے روز کا پانی بیچ دیا جاتا ہے وہاں، دوسری جگہوں سے آتا ہے۔ ویسے مقامی آبادی جس جگہ کی بھی ہو، اس کے حقوق کا تحفظ تو ہونا چاہیے۔ او بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا جہاں سے کاروبار ہونے والا ہے، اور وہ 20,000 کی آبادی کو نہ صرف آپ کوئی سہولت نہیں دے سکتے، اسے اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ چند آدمی، چند درجن جو ہے وہ مافیاز جو ہیں، وہ جو پہلے ہی مالدار لوگ ہیں، آپ ان کی خاطر غریب لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ابھی گلگت بلتستان میں بھی کسانے ماہی گیر جو ہیں ان کے لیے سپیس سکڑتی جا رہی ہے۔ سکڑتی کیا جی، جب وہ مچھلیاں وہاں سے پکڑ کے اس میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، مچھلیاں، اگر وہی پکڑ کے لے جائیں گے، اور نہیں ان کا کوئی ایریاز، دیکھیے لندن میں کیا ہوا، وہ اس پہ پچھتا رہے ہیں، کارنر پہ، جیسے پاکستان میں تھا، کارنر پہ کونے پہ ایک دکان ہوتی تھی، وہاں سے آپ ڈبل روٹی، انڈے، چائے، یہ وہ چیزیں خریدتے تھے، اب وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اب وہ بڑے سپر سٹورز ہیں، یہ یہاں مودی صاحب نے بھی انڈیا میں کیا۔ او بھائی ایک عام آدمی کو زندہ رہنے، ترکوں نے کیا کیا، ترکوں نے ان کے ریڈیو والے اور یہ خانچوں والے اور یہ بڑا فساد، انہوں نے کہا بھائی ان کے لیے جگہ مختص کرو، ہر شہر میں جگہ تو ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جگہ انہیں خوبصورت بنا دی، اور اس کے نتیجے میں خوشحالی آئی۔ بھائی عام آدمی کے کو مطمئن کیے بغیر
کوئی ملک جو ہے اس میں استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا، بعض ملکوں میں ایسا ہے کہ مغرب کے بعد شام کے بعد ٹھیلے والوں کو اجازت دے دی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو وضع کرنا پڑے گا. اب یہ تو نہیں کر سکتے. اب حالت یہ ہے. اچھا، اب یہ میں بیچ میں ایک بات معافی چاہتا ہوں، 1 منٹ کی بات ہے. میں پچھلی دفعہ لاہور گیا تو میں حیران رہ گیا جی ٹی روڈ سے. میں حیران رہ گیا. میں نے گنتی کی 10 میں سے 9 ٹرک رائٹ ہینڈ پہ چل رہے تھے. یہ ہے حکومت. 10 میں سے 9 ٹرک. آج بھی گھر سے آتے ہوئے کوئی 4-3 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے اس طرح طے کیا کہ دائیں ہاتھ میں ایک ٹرک جا رہا ہے، اس نے ساری ٹریفک روک رکھی ہے دائیں ہاتھ. لا انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں. آپ ایشوز بھائی حکومت کا کہیں وجود ہی نظر نہیں آتا. ہاں، یا جزوی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت دوبارہ کریں. ہارون صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان سے چند روز پہلے لاہور زمان پاک میں. آپ بتاتے ہی نہیں کہ وہاں آپ کو کیا بات چیت ہوئی، کیا بتایا انہوں نے؟ دیکھیے، ایک تو یہی بتایا کہ بھائی انہیں قتل کرنے کا منصوبہ. اچھا. اور اسی کوئی تفصیل بھی بتائی. وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے. نہیں، کوئی گھبراہٹ کا نام و نشان ہی نہیں تھا. اچھا. گھبراتا نہیں ہے میرے یار. یہی اس میں خوبی. مضبوط اعصاب کے مالک. نہیں مضبوط، وہ بالکل اس معاملے میں ذرا سا بھی نہیں. اور یہ کچھ باجوہ صاحب کے واقعات بتائے، اور یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ان کا کیسے شروع ہوا. وہ ساہیوال کا جو واقعہ ہوا تھا، ہاں، وہ کیا، وہ جو لوگ مر گئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ اپنا ان سے کہا گیا کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس جو ہے وہ اس کا مورائل خراب ہو جائے گا اگر ایکشن لیا ان کے خلاف. ہاں، تو مورائل کا. اور یہ کہا گیا کہ اندر سے گولی چلائی گئی. وہ تحقیق کی گئی کہ وہ تو بالکل صحیح نہیں تھا. آئی بی والوں سے پوچھا گیا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. وہ تو شبہ میں ہی مار ڈالا تھا انہیں. تو لیکن اس پہ تو سارا ملبہ عمران پہ ہی جاتا تھا نا کہ دیکھو ان کی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. حکومت کیا کرتی جب وہ جو متعلقہ محکمے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حکومت کیا؟ حکومت کا کیا مطلب ہے؟ وہ حکومت تو دیکھیں نا ہر چیز میں. باجوہ صاحب، میں نے ان سے ایک بات جو ہے وہ میں نے ان سے کہا. ایک تو خیر میں بہت پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ آپ کو حکومت ہی نہیں لینی چاہیے تھی. ان حالات میں حکومت لینے کا اس وقت ری الیکشن کرا دیتے تو آپ یہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، یا ری الیکشن کرا دیتے تو 20-30 سیٹیں زیادہ مل جاتی. میں نے کہا یہ جو عالی جناب نے کمال کیا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی، تو اس کا کوئی فرمائے. تو کہنے لگے یہ پہلے بکھری گفتگو ہو رہی تھی، بیچ میں لوگ آ جاتے تھے پھر اٹھ کے چلے جاتے تھے. اسد عمر صاحب آئے، اعظم سواتی صاحب آئے، جاز چودھری صاحب آئے، کئی لوگ فواد صاحب آئے. کہنے لگے یہ تو بہت بڑی غلطی. اچھا. حالانکہ یہ سادہ سی بات تھی کہ بھائی ساری پارٹیاں جو اچانک حمایت کر رہی ہیں تو کوئی ڈیل ہوئی ہے نا. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ وہ جب باجوہ سے تیسری دفعہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. اچھا، تیسری بار بھی لینا چاہتے بھائی. یہ تو خیر میں نے ادھر دوسرے، پھر میں وہاں سے اٹھ کے کوئی یہ تو نہیں ہے گھر جا کے سو گیا. پھر میں نے پتہ کیا کئی چیزوں کا، جو کچھ چیزیں انہوں نے بتائی تھی پھر دوسرے لوگوں سے کنفرم کیا کہ بھائی دیکھیں کوئی اطلاع کنفرمیشن ضروری ہوتی ہے نا. وہ تو شہباز شریف نے ان سے وعدہ کیا تھا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا تیسری بار. جی لیکن سنا نواز شریف راضی نہیں. نواز شریف نے کہا کہ بس تم وعدہ کرتے رہو. وہ جو دیکھا نا، وہ تو ایک طریقے سے کھیلتے ہیں نا جیسے مافیا کھیلتی ہے. تو وہ اپنا ان کا ویسے کوئی رائٹ بھی نہیں تھا کس چیز کے لیے ایکسٹینشن نہیں دی جاتی. تو پھر وہ جو آخری وقت تک وہ اس کو انتظار کرا کے تو پھر اپنا اس کا اعلان کر دیا. تو بندوبست وہ تو پہلے ہی سے طے کر چکے تھے کیا فیصلہ کرنا ہے. اچھا، پھر کچھ لاہور کے حلقوں کے بارے میں، اوور آل سچویشن کے بارے میں بات ہوئی. وہ کچھ میں نے کنفرمیشن بھی کی. جو مختلف سرویز ہوئے ہیں، بہت ادارے اب سروے کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ علیم خان صاحب والا جو حلقہ ہے اور اپنا سعد رفیق صاحب والا، اس میں سروے ہوا ہے جس میں کچھ علاقوں میں سروے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ڈی ایچ اے والے آسانی سے اجازت نہیں دیتے. اس میں پی ٹی آئی کی 10% برتری ہے. اچھا. لیکن جب اس کو کھوج اس کی لگائی تو پتہ چلا 10% نہیں ہے، کو 15-16% کے قریب برتری ہے.
ہاں وہ مشکل حلقہ ہے ویسے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ وہاں نہیں مشکل ہے نا، صورتحال بدل گئی، صورتحال بدل گئی ہے۔ وہ تو سعد رفیق صاحب وہاں سے جیتے تھے بڑے ٹھاٹ سے، اور وہ کافی سرگرم بھی ہیں۔ یا صادق صاحب جیتے تھے، ہاں وہ وہاں اب اس کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، آپ باکس بھر کے لے آئیں تو ان کو جتا دیں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں ویسے ہارون صاحب یہ توشہ خانہ پہ الزام لگا، بہت کیمپین چلی، گھڑی بڑی، تو اب وہ 20 سال کا ریکارڈ تو آ گیا منظر عام پہ۔ کچھ معلومات ویسے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف نے 75 تحائف لیے تھے صرف 14 لاکھ میں، ایک مرسیڈیز گاڑی بھی کوئی 1-2 ارب روپے کے تو ہو جائیں گے سارے ملا، لیکن صرف 14 لاکھ میں لیے، اور ایک مرسیڈیز گاڑی 6 لاکھ روپے میں، مرسیڈیز گاڑی 6 لاکھ روپے، تو ان کے اوپر کوئی کیمپین وہ ٹی وی چینلز نہیں چلاتے؟ وہ تو چینل تو بالکل نہیں چلائیں گے نا جی۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ بھوسے کا ایک ڈھیر ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہ تو 2 گھڑیاں تو شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ گھڑیاں تو ہم نے بھی لی تھی، ہاں میرے شاید صاحب تو چند مہینے کے لیے تھے نا، وہ سے صاف صاف بات کرتے ہیں بھائی۔ شاید خاقان میں یہ خوبی تو ہے نا، دیکھیے نا، وہ اسی لیے تو وہ تنگ آ گیا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تو کچھ باتیں یہ کر رہے ہیں، ایک دن پورا سچ بھی بولیں گے۔ بہت سی چیزیں 10 لاکھ کی گھڑی صرف 45,000 میں ایک نون لیگ کے کسی اس نے لے لی، وہ مریم نواز نے کس خوشی میں، پتہ نہیں وہ ہو سکتا ہے اچھا گاڑیاں جو لے ہی نہیں سکتے، گاڑیوں کا تو رول نہیں تھا، رول ہی نہیں، رول ریلیکس کیے یوسف رضا، اچھا وہ لے ہی استعمال کی واپس کر دی، کمال ہے۔ وہ اس میں جب فائنلی یہ آخر یہ ہوتے ہوتے کہیں سپریم کورٹ میں ہی جائے گا نا، مگر وہ عمران خان کو وقتی طور پہ تو اس کیس میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں نا، اس کیس میں گرفتار کر لیں، کسی کیس میں گرفتار کر لیں، عمران خان کو اعتزاز احسن کی بھینس چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیں، لیکن فائنلی تو عدالت میں جائے گا نا معاملہ، ہاں لیکن اور عوام کی عدالت میں بھی جائے گا، اور ایک اور عدالت بھی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ وہ مولانا مودودی پہ کیا نا حملہ، دیکھا مولانا مودودی کی سیاست کو چھوڑیے، وہ ایک شریف انسان تھے، مہذب شائستہ آدمی تھے، ان پہ نواب کالا باغ نے حملہ کرایا نا، اس دن 2 جملے انہوں نے کہے تھے جو تاریخ ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں، تو تھے بڑے بے خوف آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی مصیبتیں جھیلی، تو انہوں بلکہ ان کے مخالف نے کہا، ویسے میرے پاس نا 1-2 منٹ، اچھا انہوں کے مخالف نے کہا تھا کہ خوف اس کی کھال میں داخل نہیں ہوتا، ایک تو انہوں نے کہا میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا، دوسرے نے کہا یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کر دے، پھر نواب کالا باغ کا کیا ہوا تھا، ایک اللہ کی عدالت بھی ہے۔ اچھا یہ جو گلگت بلتستان والے جو چیخو پکار کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں ساری یہ زمینیں جو ہیں شاملات، لوگ اکٹھے ہیں، میں وہاں گیا ہوں، چراگاہیں نہیں چراگاہیں باغات ہیں، آپ جائیں جو پھل چاہیں توڑیں کھائیں، ایون اجنبی وہ لے کے نا 30% حکومت رکھنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ باہر کے لوگوں کو دے دیں گے، بیچ دیں گے، کیا حماقت کی بات ہے بھائی، زمین کی قیمت ہوتی ہے ڈیولپ کرنے سے، آپ قیمتیں لے لیں، زمینیں ساری لے لیں، 20%، 30% کیا لینی ہے، جتنی چاہیں لے لیں، ٹائم تو اس کو ڈیولپ کریں گے تو اس کی کوئی ویلیو ہوگی، حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، ماں ان کے شہریوں کی زمینیں نہیں لی جانی چاہیے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔